یہ کہانی ہے دو بہنوں کی، طیبہ اور صبیرہ، جو اپنی فیملی کے ساتھ ایک ایسے سفر پر نکلتی ہے جو ان کی زندگی کا سب سے خوفناک خواب بن جاتا ہے۔ ہر سانس، ہر قدم ایک نئے خوف کا آغاز کرتا ہے۔ اندھیرا انہیں گھیر لیتا ہے اور وہ گھر جو انہیں سکون دینے والا تھا ان کا چین چھین لیتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک مجبوری سے، جب طیبہ اور صبیرہ اپنی امی ابو کے ساتھ ایک پہاڑی گاؤں میں جاتی ہیں اپنے چاچا کا پرانا گھر بیچنے کے لیے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ طیبہ 16 سال کی اور صبیرہ 14 سال کی اپنے امی ابو کے ساتھ کراچی کے شور سے دور سوات کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف نکلتی ہیں۔ ان کے چاچا کی موت کے بعد ان کا پرانا گھر خالی پڑا ہوا تھا اور ان کے ابو پہ ایک قرضہ تھا۔ گھر بچانے کے لیے ایک خریدار مل گیا تھا جو گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ صبیرہ اور طیبہ کے ابو نے کہا، یہ گھر بیچ دیں گے تو ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، بس ایک رات وہاں گزارنی ہے اور کل خریدار آ جائے گا۔ طیبہ اور صبیرہ کو یہ سفر پسند نہیں تھا لیکن مجبوری تھی۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی انہیں روک رہا ہو۔ پہاڑی راستے سے گزرتے ہوئے ماحول شروع ہوا خوبصورتی سے، ہری بھری وادیاں، ٹھنڈی ہوا اور جنگل کا منظر۔ لیکن جیسے ہی سورج ڈھلا، اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی ایک سناٹا چھا گیا۔ گاؤں والوں کے چہرے پر ایک خوف تھا، جیسے وہ کسی راز کو چھپا رہے ہو۔ طیبہ نے صبیرہ سے کہا، یہ جگہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے کچھ برا سا لگ رہا ہے۔ صبیرہ نے ڈر کے مارے جواب دیا، تو زیادہ سوچتی ہے طیبہ، بس ایک رات کی بات ہے۔ جب وہ گھر کے سامنے پہنچی تو طیبہ اور صبیرہ کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر تھا۔ دیواروں پر کالی کالی چیٹیاں چل رہی تھی، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں جن سے ہوا کے جھونکے عجیب سی سسکیاں پیدا کر رہے تھے۔ اور تو اور دروازے کے قریب ایک پرانی لالٹین لٹکی ہوئی تھی جو جھول رہی تھی، جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہو۔ دروازہ کھولتے ہی ایک ٹھنڈی سی ہوا نے انہیں چھو لیا، جیسے کوئی انہیں اندر کھینچ رہا ہو۔ اندر کا منظر اور بھی خوفناک تھا۔ ڈم ڈم جلتے ہوئے بلب سے صرف سائے نظر آ رہے تھے۔ فرش پر دھول کی تہہ جمی ہوئی تھی اور ہر قدم کے ساتھ آوازیں گونج رہی تھی، جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ طیبہ نے چیختے ہوئے کہا، امی یہ جگہ بھوتوں والی ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ صبیرہ نے باہر پیڑ کے قریب ایک سایہ دیکھا جو دھیمے سے ہل رہا تھا اور اچانک غائب ہو گیا۔ اس نے ڈر کے مارے اپنی امی سے کہا، امی میں نے باہر کچھ دیکھا ہے۔ پر ابو نے تسلی دے دی، بیٹا یہ پرانا گھر ہے، تم تھک گئی ہو اس لیے وہم ہو رہا ہے، کل صبح خریدار آ جائے گا اور ہم نکل جائیں گے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، طیبہ اور صبیرہ ایک کمرے میں ایک دوسرے کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ گھر میں ایک خاموشی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی بچہ دھیمے سے رو رہا ہو اور کوئی عورت سسکی لے رہی ہو۔ آواز کبھی قریب اور کبھی دور سے آ رہی تھی۔
طیبہ نے سبیرہ کا ہاتھ دبایا اور پوچھا یہ کیا ہے، کوئی بچہ ہے؟ سبیرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ مجھے بھی سنائی دے رہی ہے، اور یہ عورت کی آواز؟ دونوں نے چیخ کر امی کو بلایا، امی جلدی آؤ۔ امی آئی اور بولی یہ سب وہم ہے، گھر پرانا ہے، ہوا سے آوازیں آتی ہیں۔ لیکن یہ وہم نہیں تھا، رات بھر وہ آوازیں سنائی دیتی رہی، کبھی بچے کی ہنسی، کبھی عورت کا رونا، اور کبھی کوئی دھیمی سی سسکی۔ طیبہ نے کھڑکی کی طرف دیکھا، کھڑکی کے باہر ایک عورت کا سایہ نظر آیا، اس کی آنکھیں خالی اور چہرہ سفید۔ اس نے طیبہ کی طرف دیکھا جیسے ہی اسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ طیبہ نے چیختے ہوئے کہا، لیکن آواز ہی نہیں نکلی۔ سبیرہ نے اپنا سر چادر میں چھپا لیا اور دونوں رات بھر کانپتی رہی۔ دوسرے دن کی صبح امی ابو نے خریدار کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ طیبہ اور سبیرہ گھر میں بند کمرے دیکھ رہی تھی جب انہیں ایک پرانی سی تصویر ملی۔ تصویر میں ایک عورت اور ایک بچہ تھا۔ عورت کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی اور بچے کے ہاتھ میں ایک کھلونا تھا۔ طیبہ نے تصویر دیکھتے ہی کہا، یہ وہی عورت جیسی لگتی ہے جو میں نے رات کو دیکھی۔ سبیرہ کے ہاتھ سے تصویر گر گئی اور اس نے کہا، امی ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ امی نے ہم سے کہا یہ شاید چاچا کی بیوی اور بچہ ہے، بس سالوں پہلے ایک حادثے میں گزر گئے تھے۔ یہ سن کر دونوں بہنیں اور ڈر گئی۔ شام ہوتے ہی ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ طیبہ کو تیز بخار چڑھ گیا اور سبیرہ کی آواز چپ ہو گئی، جیسے کوئی اس کے گلے کو دبا رہا ہو۔ ابو نے کہا، یہ تھکن کا اثر ہے، کل خریدار آ جائے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تیسرے دن ماحول اور خوفناک ہو گیا۔ خریدار اب بھی نہیں آیا۔ ابو کو بھی آوازیں سنائی دینے لگی۔ رات کو ایک دروازہ خود سے کھل گیا۔ ابو نے ٹارچ چلائی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو انہیں لگا کہ کوئی ان کے پیچھے سانس لے رہا ہے۔ طیبہ اور سبیرہ اب چپ ہو چکی تھی، ان کی آنکھیں خالی تھی، جیسے کوئی روح ان کے اندر گھس گئی ہو۔ امی ڈر گئی تھی۔ امی نے کہا، اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ گاؤں میں کوئی مدد کے لیے نہیں تھا اور رات کا اندھیرا انہیں گھیر رہا تھا۔ اس رات طیبہ نے کھڑکی کے باہر دیکھا تو ایک بچہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی کھلونا، اور جو تصویر انہوں نے دیکھی وہی تصویر والی عورت دیکھی جو مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ بہت خوفناک تھی۔ طیبہ چیخ پڑی، لیکن امی ابو کے آنے تک وہ بچہ غائب ہو چکا تھا۔ چوتھے دن کی صبح امی ابو نے گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ طیبہ اور سبیرہ نے ایک بند کمرے میں ایک پرانی صندوق دیکھی۔ انہوں نے ہمت کر کے اسے کھولا۔ اندر ایک بچے کا کھلونا، ایک عورت کا ہار اور ایک پرانا خط تھا جس میں لکھا تھا، ہمیں یہاں سے آزاد کرو۔ طیبہ نے ڈر کے مارے کہا، یہ چیزیں جلانی ہوگی۔ ان دونوں نے گھر کے باہر آگ لگائی اور چیزیں جلا دی۔ جیسے ہی آگ بھڑکی، ایک چیخ گونجی جیسے کوئی روح آزاد ہو رہی ہو۔ اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ فیملی کراچی کے لیے واپس نکل پڑی، لیکن طیبہ اور سبیرہ کے دل و دماغ پر وہ خوف چھایا تھا۔ گھر کے سائے ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ کراچی واپس آ کر طیبہ اور سبیرہ کا علاج شروع ہوا، لیکن
وہ دونوں چپ ہو چکی تھی، ان کی آنکھوں میں وہ خوف زندہ تھا۔ رات کو جب وہ سوتی تھی تو انہیں اب بھی وہی آوازیں سنائی دیتی تھی، بچے کی ہنسی، عورت کا رونا اور وہ سایہ جو انہیں ہمیشہ دیکھتا تھا۔ یہ سفر ان کے لیے ایک خواب نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت تھی جو ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔